میں تھوڑی دیر صرف زندگی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر شے کا تذکرہ قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہوا ہے، تو انسان کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے۔ انسان اتنا قیمتی ہے کہ بندہ ساری زندگی سوچتا رہے نا کہ ایک گناہگار بھی کتنا قیمتی ہے، تو انسان کا حساب کتاب پورا نہیں ہو سکتا۔ رب نے ایک گناہگار کو بھی اتنی قیمت عطا کر رکھی ہے۔ نیک تو پھر نیک ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ میرے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی اللہ نے اتنی ویلیو رکھی ہوئی ہے کہ کوئی دنیا داری میں ہے تو اس کے بغیر سوسائٹی مکمل نہیں ہے۔ اگر کسی کو تھانہ کچہری میں جا کے تو اس خبیث ترین نظام میں جا کے اسے ٹیکٹ حاصل ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو مسائل کو کیسے اجاگر کر سکتا ہے یا حل کر سکتا ہے، تو وہ بھی پھول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ بزنس مین حضرات ہی نہ ہوں تو یہ چیزیں ہماری دہلیز تک کیسے آسانی سے پہنچ سکے؟ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو انسان جیسے تصویر میں دانے کی طرح نہیں، گلدستہ جیسے پھول کا نہیں، ایسے ہیں انسان۔ الغرض یہ کہ مختصر یہ کہ انسان قابل نفرت نہیں ہے، انسان ہے ہی محبت کے قابل۔ جس کو اللہ پیدا کرے وہ کیسے نفرت کے قابل ہو جاتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے ہماری تربیت میں، نفرت سکھائی جاتی ہے ہمیں اپنے وارثین کی طرف سے، اور جو ہم محبت کو رنگ دیتے ہیں نا کہ یہ محبت ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، اصل میں وہ طلب ہوتی ہے۔ محبت اور طلب میں فرق ہے۔ محبت بغیر کسی غرض کے ہوتی ہے، طلب غرض کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ بس جس نے یہ فرق جان لیا نا، سمجھ لیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور محسوس نہیں کرے گا۔ وہ خود کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہی پائے گا، اور یہی چیز تو زندگی کا سارا امتحان ہے کہ ہم نے مطلب ہی نہیں بننا۔ مطلب بھی تو طلب سے ہی ہے نا، ہم نے محبت کرنے والا بننا ہے، ہم نے محبوب کا محبت کرنے والا بننا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اس میں پہلا سٹیپ صرف فرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے کیا؟ بندہ کیسے محبت کی لائن میں آ سکتا ہے، خود غرضی سے نکل کیسے سکتا ہے؟ کبھی ماں سے محبت کرتے ہوئے، باپ سے محبت کرتے ہوئے ہم نے کبھی باریک بینی سے سوچا ہونا، یا کبھی اولاد سے محبت کرتے ہوئے ماں اور باپ سے اتنی جلدی آنکھ نہیں کھلتی جتنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے بندے کی آنکھ جلدی کھلتی ہے۔ ماں اور باپ سے محبت کرنے میں ہم محتاج نہیں ہوتے کیونکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہوئے ہم محتاج ہوتے ہیں کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کا نظام ہی دیکھیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر نہیں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پھر ان کی اولاد رکھا، پھر ان سے ان کی اولاد ہے۔ اب آپ اور میں آگے نا، ہمیں اپنے والدین کو اب روز دیکھتے ہوں گے کہ والدین کی لاشیں اٹھانا بڑا آسان ہو چکا ہوا ہے۔ بوڑھا فوت ہو گیا ہے، بوڑھی فوت ہو گئی ہے، لیکن جب اولاد، میں آج سے تقریباً 4 دن پہلے میسم میں گیا، وہاں پہ ایک فوتگی تھی، 2.5 سالہ بچی فوت ہوئی۔ رات کو مجھے اس کے کزن کا فون آیا، اس نے کہا کہ ایک دفعہ میسم کی طرف جائیں تو ایک دفعہ فلاں بندے سے ضرور ملنا، اور ساتھ میں اس نے یہ کہا ابھی تک وہ صدمے سے نہیں نکل پایا۔ بچی کی عمر 2.5 سال، اور دوستوں بچہ بھی نہیں، بچی جس کی پیدائش پر ہم میں سے کتنے ہی جاہلین ہیں جو خوشی نہیں کرتے، اس بچی کے رنج سے بھی تک والد نہیں نکل پا رہا۔ کتنی بچیاں ہیں جو آج بھی والد کی فوتیدگی پر لاش پڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے حصے اور جاگیروں کے لیے بھائیوں کے دڑے ضرور بنی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو محبت کا رنگ دیکھنا ہو تو یہ والدین سے اولاد میں دیکھا جائے، اس میں بھی طلب آ چکی ہوئی ہے، اس سے بھی نکلیں۔ اس میں سے آپ محبت میں کیسے آئیں گے؟ آپ اپنے بچے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ کہاں جناب 30 سالہ بندہ مرد، اور وہ ایک دن والے بچے سے پیار کیسے ہوا؟ آپ کا تو نظریہ یہ ہے کہ پیار تو ہوتا ہے پہلی نظر میں۔ نظر کے لیے جو پہلی نظر سے ٹکراؤ ہے اس کا تو کم از کم ہم اثر ہونا ضروری ہے۔
اس کا تو آپ کے ساتھ کم از کم معاشرے میں برابری ضروری ہے. یہ رب ہی ہے جس نے اتنے زیادہ فاصلے پر بھی محبت کا بیج بویا ہے. اس محبت کے بیج کو اگر آپ نے پانی لگانا ہے نا تو پھر اجر نہ مانگے اولاد سے، صرف اپنی ڈیوٹی دیں. جو رب نے محبت دی ہے اس محبت پر اللہ کا شکر ادا کریں. مولا تو نے ہمیں اپنے جیسی ہمیں یہ شان عطا کر دی. تو ہے تو وحدہ لا شریک، لیکن ربا یعنی صغیرہ کہہ کے تو نے ہمیں چھوٹا رب قرار دے دیا. آج ہم اپنے بچوں کے لیے چھوٹا رب کہلاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے رب تعالیٰ واپسی کے لیے پیار نہیں کرتا، سچے ماؤں سے بڑھ کر واپسی کے لیے پیار نہیں کرتا کہ عبادت کرے گا تو اللہ پیار کرے گا. نہیں، اللہ واپسی نہیں لیتا، اللہ کو عطا ہی عطا کرتا. یہ غرض اور صرف محبت میں صرف دینا ہوتا ہے، محبت میں لینا تو ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اپنی اولاد کو دیں. دینا کیا ہے؟ میاں صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہووے دکان دے اندر، یہ دکان ہے، جو کچھ ہووے دکان دے اندر او وہی دیوے بھی کھالا. کتھوں لے آوے لال محمد کوڑے بیچن والا، جس کے دل میں تڑپ رسول اللہ کی ہوگی اس کا بچہ بھی رسول اللہ کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا. جس کے سینے میں تڑپ اللہ کے یاروں کی ہوگی وہ مرزا جیلوی نہیں بنے گا، جب بھی بنے گا غلام علی بنے گا، غلام رسول بنے گا. پھر اس کے بچے نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ آپ نے، میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کا بچہ، جتنے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا بچہ میں دعوے سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ نالیوں میں ہاتھ رگڑ رگڑ کے نہیں کھیلتا ہوگا، چاہے کوڑا کٹ کٹ کے ڈھیر پر اس کا ہاتھ چلا ہی جائے. آپ نے اسے ڈھیر کے بارے میں ابھی تک فرق نہ بتایا ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اسے نالی کے پانی اور جوہڑ کے پانی میں فرق ضرور بتایا ہوگا. کس نے اسے بتایا؟ آپ نے. سکھایا کس نے؟ آپ نے. بچہ ماں کے پیٹ سے نالی، جوہڑ، تالاب اور مسجد کے پانی اور زمزم شریف کا فرق جان کے نہیں آیا. یہ کوئی غوث پاک رحمہ اللہ تو ہے نہیں جو پہلے دن ہی ولی بن کر تشریف لائے، ہے تو نہیں. وہ ہمارا بچہ ہے نا، گناہگار. کس نے سکھایا؟ ان پڑھ ماں نے. کس نے سکھایا؟ ایک تاجر باپ نے. کس نے سکھایا؟ بے نمازی بندے نے. میں گناہگاروں کے لیول پر، اپنے لیول پر آ کر بات کر رہا ہوں. کس نے سکھایا؟ جو پرائمری پاس. کس نے سکھایا؟ جس نے کبھی مسجد کے راستے ہی نہیں ناپا. کس نے سکھایا؟ جو سوسائٹی مین ہے، اس نے کہا یہ گند ہے، یہ صاف ہے. ارے اس تو نے نہیں سکھایا، یہ تیرے اندر کی پہچان ہے، یہ تو نے اپنا فلسفہ اس میں نکلا. تجھے نالی کا پانی گندا لگا، تو نے بچے پر بھی کمپرومائز نہیں کیا. تجھے رسول اللہ کے غلام کی خود سمجھ نہ آئی، تو نے بچے کو بھی سمجھ نہ دلائی. تجھے رسول اللہ کی سمجھ نہ آئی، تو نے بچے کو نہ سکھائی. سجدہ تجھے نہ ملا، تو نے بچے کو نہ سکھایا. زبان تیری گندی رہی، تیرے بچے کی بھی صاف نہیں رہی. جو خود بھی درود و سلام کرتا ہے، بچہ اس کو بھی بول لے تو نبی پر سلام ہی پڑھتا نظر آتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے، کچھ بھی کہیں باہر سے نہیں جاتا. ماواں دی گود درسگاہ پہلی، یہ سب کچھ اتھو ہی زندگی دا نسب العین بندا. یہ ساری صورتحال ہے. ایک بندہ رات کو جاگا کرتا تھا، اسے نیند نہیں آتی تھی. اس بندے پر شیطان کا غلبہ ہوا، اس نے خود کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ سوسائٹی غلط نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم غلط ہیں. سوسائٹی ہے کیا بلا؟ یہ کھڑی گاڑیاں، یہ کھڑے موٹر سائیکل سوسائٹی نہیں ہے. سوسائٹی آپ ہیں، سوسائٹی میں ہوں. اس محلے سے یہ کل کی محفل کو ختم کر دیں تو لوگ کہیں گے یہاں کل ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں رواج یہ ہے. رواج آپ ہیں، رواج آپ کے اندر کی دنیا ہے. کہیں امریکہ نے لانچ نہیں کیا کہ یہاں آ کے تو آپ سرکار پر درود و سلام پڑھیں یا نہ پڑھیں. سوسائٹی میں گند ہمارے اندر کی چیز ہے. بندے نے خود کو پہچان لیا، سمجھ لیں اس نے ہر شے کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا پس اس نے رب کو پہچان لیا. گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، گو کہ حکم تو کچھ اور ہے، لیکن نہیں، آپ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. گفتگو کرتے ہوئے جذبات میں آ جانا سب سے بڑی غلطی ہے.
تو میں یہ نہیں چاہتا کہ گفتگو کا رنگ ہی خراب ہو جائے، محفل کا تسلسل ہی ٹوٹ جائے، ایسے نہیں ہے، یہ سالے ثواب کی محفل اوپر سے جمعہ بھی ہے، لہٰذا گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ بندے کو رات کو جاگنے کی تھی عادت، اب ولی نہیں تھا، کیا کیا اس نے؟ زندگی کو زندگی کیسے بنانا ہے، زندگی حسین ہو جائے تو پھر لبوں پر رخسار والی گفتگو تو آپ سن ہی چکے ہیں نا، زندگی حسین ہو جائے تو تلقین آپ کو کیوں کرنی پڑے، زندگی حسین ہو جائے تو پھر آنسوئی کیوں، یہ ماتھے پر شکنیں کیوں؟ زندگی اگر حسین ہو جائے، جتنے قریب بیٹھے ہوں خالد حسین کی طرح ساری کلمہ پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کو؟ نعت خان تو وہ بھی تھا نا، توجہ کیجئے گا۔ اب اس سے عادت تھی رات کو جاگنے کی، اسے نیند نہیں تھی آتی، اس نے کیا کیا؟ اس نے خود کی طرف غور کیا۔ کیسے غور ہوا؟ بڑا باریک سا، سونے لگا۔ اب جب سونے لگا تو اس نے دائیں کروٹ لی، جو ہی دائیں کروٹ لی تھک گیا، نیند نہیں آئی۔ اب جب سونے کے لیے کروٹ میں آزاد تھا، اب یہ بائیں کروٹ پہ ہوا، بائیں کروٹ پر سو گیا۔ صبح جب اٹھے تو اسے خیال آیا کہ میں کروٹ کس پر سویا؟ بائیں پر۔ پہچانا کیسے؟ میں گفتگو کا اختتام اس نقطے پر کر رہا ہوں، توجہ سے۔ اب جب یہ سویا تو اس نے خیال کیا کہ میں سویا کس کروٹ؟ بائیں کروٹ۔ اب یہ گیا اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس، حضور مجھے آج ایک آپ سے سوال کرنا ہے۔ مولانا نے کہا بیٹا بتاؤ، بڑے عرصے بعد مسجد کو آئی، تو نے حسن بخشا ہے، یاد رکھیے گا مسجد کا حسن ٹائل نہیں، مسجد کا حسن گناہگار کے قدم ہے۔ اگر مسجد حسین بنانا چاہتے ہو نا تو اس کو کم از کم یہ کوئی 3600 روپیہ میٹر والی ٹائل لگانے سے بہتر ہی کہ اپنا گناہگار سا پاؤں لگا کر 5 وقت میں دیکھو مسجد کتنی پیاری لگے گی۔ اب توجہ کیجئے، اب یہ مولانا کے پاس گیا، مولانا مجھے بتائیے میں سویا بائیں کروٹ، میرا یار کیسے سوتا تھا؟ مولانا نے کہا کہ تیرے یار کا مجھے کیا پتا؟ واقعی نہیں پتا ہوتا دوستو، ہر ایک کا محبوب اپنا، کسی کا محبوب اس کی ماں ہے، بڑا محبوب ہے یہ بھی اگر ہو تو، کسی کا محبوب اس کا بوڑھا باپ ہے۔ سبحان اللہ، محبوب تو یہی ہونا چاہیے، جس نے رب کو راضی کرنا ہے اپنے باپ کو راضی کر دو۔ اب مولوی نے کہا کہ مجھے کیا پتا تیرا یار کون ہے؟ اس نے کہا گناہگار ہونے کو چھوڑ، یار تو وہی ہے نا جو کل کائنات کا یار ہے۔ چھوڑ ساری چیزیں، بتا کہ میرا مدنی دولہا سوتے کیسے تھے؟ ان کے جاگنے کو تو پہنچ نہیں پایا، ان کے سونے کی نقل کر پاؤں۔ مولانا تڑپے، کہا کہ کملی والا جب بھی آرام کرنے لگتے دائیں طرف سوتے تھے۔ اس نے کہا مولانا شکریہ، کیا ٹکا گیا؟ جا کے ساری رات دائیں کروٹ لیتا رہا، نیند نہ آئی۔ دوسری رات دائیں کروٹ لیتا رہا، نیند نہ آئی۔ تیسری رات لگاتار جگاتے کے بعد جب دائیں کروٹ سویا، ایک نیند کی آنکھ ادھر بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کملی والے نے گلے سے لگا لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ دوستو، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کے لیے ایک نیند صرف اور ایک یہ دائیں کروٹ، بس ساری زندگی کا فلسفہ اسی پہ بس۔ اور کملی والے کے دیدار کے لیے تو اورنگزیب بادشاہ چشتی جیسے ولی تڑپ رکھے۔ اورنگزیب صرف نہیں، محمود غزنوی جن کو سرکار اپنا جبہ مبارک میں بھیجے، ایسی ہستیاں بھی نبی پاک کے دیدار کے لیے تڑپ اٹھے۔ اور گناہگار صرف 3 راتوں کا پریکٹیکل کر کے، ریہرسل کر کے، سنت بھی کون سی ہے صرف ادھر کر کے سونا۔ اب یہ لیٹ کے دیکھتا ہے، سونا صحیح چوتھا دن نہیں جانے دیتا۔ ایڈا بھی کوئی یار ہوگا، ایسی بھی کوئی پارٹی والا ہوگا جس کے لیے 3 دن ایک کروٹ رکھی جائے، کملی والا سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار عطا کروا دیتا۔ زندگی بنائے نبی پاک کے پیچھے، جو سرکار نے کیا بس وہ کر لو، جتنا سرکار نے کیا بس اتنا کر لو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پھر تمہیں زندگی اپنی ایکسپلین نہیں کرنی پڑے گی کہ میں یوں تھا
پھر آپ کو اپنی سیرت کے تذکرے لکھنے لکھوانے نہیں پڑیں گے کہ ہم پیدا فلاں کر ہوئے، اٹھے ایسے بیٹھے ایسے، نہیں۔ پھر جب تو روڈ پر سفر کرے گا، جہاں تو بیٹھے گا، دنیا اسی کو یادگار بنا کے کہے گی فلاں ولی اللہ کی بیٹھک یہاں ہوا کرتی تھی۔ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔